بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا، اور ان روحوں میں سے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا انتخاب فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہوں گے، نبیوں کے سردار ہوں گے، نبوت کی زرین سلسلے کی آخری کڑی ہوں گے، نبوت آپ پر ختم کر دی جائے گی، آپ کی بعثت پوری دنیا انسانیت کی طرف ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک شفاعت کبریٰ کا اعزاز آپ کو عطا کریں گے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت سارے ہی مخلوقات دوبارہ زمینوں سے نکل کر کے میدان محشر میں اللہ کے سامنے جمع ہوگی۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر کے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوئے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں جاؤں تو کہیں میری باز پرس نہ ہو جائے، میرا مواخذہ نہ ہو جائے کہ ہم نے تمہیں اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، روح پھونکی تھی، جنت میں رکھا تھا، اور حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تم نے اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اگر میرا مواخذہ ہو جائے گا تو میں کیا کروں؟ لوگ وہاں سے حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، اور بھی انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو خوف ہوگا، اندیشہ ہوگا کہ کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو اللہ کے رسول یہ کہہ کر کے تیار ہو جائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جائیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے کہ دنیا بھر کے سجدے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، کہ میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دو، حساب کر دو۔ تو شفاعت کبریٰ کا اعزاز آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ نے ان تمام روحوں کو چنا جن کو نبوت کا مقام عطا کرنا ہے۔ جتنے نبی و رسول ہیں اللہ نے ان کو معصوم بنایا، اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو تو ظاہر بات ہے اللہ کے انتخاب پر زد پڑے گی کہ اللہ نے ایسے کیسے کسی شخص کو نبی بنا دیا کہ جو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے معصوم بنایا کہ وہ گناہوں کے قریب جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے، اور لا علمی میں ان سے کوئی گناہ سرزد اللہ نہیں ہونے دیں گے۔
تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو روک دیا. تو نبوت اور رسالت ایسا مقام ہے جو انتخاب خداوندی. اس کے بعد اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو رکھا جنہیں ہم ولی کہتے. اللہ کا ولی. اللہ نے ایسے اطاعت گزار فرما بردار بندوں کو بھی چنا اور انہیں مقام ولایت عطا کی. اور مقام ولایت ملنے کے بعد اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. نبیوں کی طرح معصوم تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے. قرآن کریم میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں جن کا سلسلہ اللہ قیامت تک رکھیں گے, کل قیامت کے دن ان پہ نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا. یہ سلسلہ اللہ پاک رکھیں گے. اللہ رب ہیں. اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ میری جسمانی جتنی ضروریات ہے اللہ پوری کرتے. اللہ سب کو کھلاتے ہیں, سب کو پلاتے ہیں, سب کو لباس دیتے ہیں, سب کو مکان دیتے ہیں, سب کو اللہ نے صحت تندرستی دی, بے شمار نعمتیں دی. ہم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں, شمار کرنا چاہیں, نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا چیزیں نعمتیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں, ہم برت رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, جبکہ یہ جسم فنا ہونے والا ہے. یہ جسم فنا ہو جائے گا. الا ماشاء اللہ نبیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, شہداء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, اولیاء کرام کے جسموں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ جب ہم ان کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں تو زمین ان کو کھاتی نہیں ہے, ان کا جسم خراب نہیں ہوتا. کہیں کہیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ زمین کھودی گئی, قبر کھولی گئی تو جسم ایسا تھا جیسے سو رہے, تر و تازہ جسم. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ جن کے جسم کو زمین پر حرام کر دیتے, ان کا جسم خراب بھی نہیں ہوتا اور مٹی ان کو کھاتی بھی نہیں. ورنہ ہم جیسے لوگوں کا جسم روح نکل جانے کے بعد باقی نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جسم تو فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ جب اس کی ساری ضرورت پوری کرتا ہے تو روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی ضروریات اور تقاضے اللہ کیسے پوری نہیں کریں گے. تو قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ رہے گا. اللہ کے ولی بزرگ, اللہ کے مقرب بندے قیامت تک رہیں گے. کوئی زمانہ اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں رہے گا. ایک زمانہ تھا ہمارے شہر میں لوگ اولیاء کرام بزرگان دین کی طرف متوجہ نہیں تھے. جن میں علماء بھی تھے ان کا بھی رجوع نہیں تھا. لیکن زمانے قریب سے الحمدللہ ہمارے شہر میں بزرگوں کی آمد کا سلسلہ ہے. آج مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم شدید علالت اور کمزوری اور ضعیف العمری کے باوجود مالیگاؤں تشریف لائے, اور ایک بڑی تعداد ہمارے مسجد کے مصلیوں کی آج الحمدللہ ان کا انگنو سیٹ کی مسجد میں بیان ہے, اسے سننے کے لیے گئے ہوئے. یہ سلسلہ ہمارے شہر میں ہے الحمدللہ. اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک رہے گا, اور کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق ہونا چاہیے. میں نے کبھی ماضی میں یہ بات کہی تھی کہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے, برابر ہے نا؟ کوئی ہے ایسا جو اس بات کو نہ مانتا ہو؟ حضور نے فرمایا نظر حق, نظر کا لگ جانا حق ہے, لیکن نظر بری ہوتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے.
کہ ایک دم بچہ اچھا بھلا تھا، ہم اچھے بھلے تھے، بس کسی کی نظر لگ گئی فوراً بچے مرجھا جاتے، طبیعت ہماری بھی مقدر ہو جاتی ہے، نظر لگتی ہے، لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ نظر بری ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو چیز بری ہوتی ہے تو وہ اچھی بھی تو ہوتی ہوگی، تبھی تو ہم اس کو بری کہہ سکتے۔ تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک نظر زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی۔ اللہ والوں سے ملنا چاہیے، ان کی ایک نظر اگر ہم پر پڑ گئی اور توجہ مل گئی، ہماری دنیاوی اور دینی اور روحانی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جیسے بری نظر لگ کر کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اچھی نظر پڑنے سے آدمی صحت مند بھی ہو جاتا، روح کو توانائی جلا مل جاتی ہے، نیکی کرنے کا شوق اور رغبت بڑھ جاتی ہے، آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کے عرس کا وقت چل رہا ہے، آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو 5ویں صدی ہجری کا جو آخری حصہ ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دور رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کا جو آخری 50 سال تھا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ 5ویں ہجری پوری ہوئی، 6ٹھی ہجری کی شروعات ہوئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اور بہت عجیب بات ہے، آپ دیکھو گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، اللہ نے اولیاء کا سردار بنایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ یعنی باپ کا سایہ نہ ہو اولاد ضائع ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھو گے دنیا میں جو بلند قامت لوگ گزرے، اللہ نے جن کو بڑی قدر منزلت اور مقبولیت دی، ان میں سے اکثر یتیم ہیں۔ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی شیستان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس کی جب تباہی و بربادی ہوئی، تاتاریوں کا زمانہ ہے، وہ تاتاریوں کا زمانہ، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا تھا، لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا۔ شیستان کی تباہی و بربادی کے بعد پھر یہ ان کے والد منتقل ہو کر کے عراق وغیرہ کے علاقے میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہیں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حسن نام رکھا گیا، معین الدین لقب ہے، نام حسن ہے اور نجیب الطرفین ہے، یعنی ان کا والدہ کا سلسلہ بھی جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والد کا سلسلہ بھی جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں بھی سادات میں سے تھی، باپ بھی سادات میں سے تھے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے تربیت کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بچپنا اور جوانی کا جو زمانہ تھا بڑی تباہی و بربادی کا زمانہ تھا، بہت دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیشا پور کی طرف جو ہے ہارون ایک مقام ہے، اس مقام پر اللہ کے ایک ولی تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ تصوف اور سلوک، اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کی، اپنے شیخ کے ساتھ 20 سال رہے، دن 2 دن نہیں، 20 سال رہے۔ پھر ان کے شیخ نے ان کو ولایت، ان کو جو ہے خلافت دی، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ ہندوستان کا سفر کرو۔ ہندوستان آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی آئے اور دلی سے اجمیر تک کے سفر میں
لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 1,00,000 کے قریب لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. اللہ نے کرامت عطا کی تھی، کرامت عطا کی تھی. اجمیر پہنچے تو ان کے اونٹ وغیرہ، اونٹوں کا زمانہ تھا، اسی پہ سفر ہوتا تھا. اجمیر کے قریب جو تالاب ہے، جھیل ہے آنا ساگر، وہاں پہنچے، کنارے اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور کچھ دن گزرے. اجمیر کے لوگوں کو شکایت ہوئی، بادشاہ وقت نے اونٹوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا. قصہ مختصر یہ کہ وہاں سے ہٹ گئے اور ہٹ جانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا. اس ایک جملے کی وجہ سے بادشاہ کے جتنے گھوڑے تھے، جتنے اونٹ تھے، جانور تھے، جس مقام پر بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہے. ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں اٹھا رہے ہو، اپنے استبل کے گھوڑوں کو، اونٹوں کو، خچروں کو آپ بٹھاؤ گے، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے ہی رہے. اب ظاہر بات ہے صبح ہوئی، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، کئی دن ہو گئے. تب کسی نے بتایا کہ بات ایسی ہے. بس اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں اور اسی سبب کو اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں ہدایت اور ایمان کے قبول کرنے کا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ گئے. اپنے ایک مرید کو پیالہ دیا کہ جھیل میں سے پانی لے آؤ. اجمیر کے لوگوں نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس تالاب سے پانی لینا نہیں، منع کر دیا. تو کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دے دو. اجازت مل گئی. اپنے ایک مرید کو کہا کہ ایک پیالہ پانی لے آؤ. جا کر کے ایک پیالہ پانی لے آئے، پوری جھیل خالی ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. اسی پانی پہ لوگوں کا گزر بسر تھا. پانی ختم ہو گیا، سارا پانی ایک پیالے میں آ گیا. بادشاہ کو حاضر خدمت ہو کر کے درخواست کرنی پڑی. جب ایک پیالہ پانی جو تھا واپس کیے تو جھیل بھری. اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. اجمیر کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اللہ کے ولیوں کا سلسلہ. اور کیوں رہے گا؟ کہ جب یہ جسم فنا ہونے والا ہے اور اس کی ساری ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، تو جو روح باقی رہنے والی ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو بیماریاں ہیں، وہ کیسے دور ہوں گی؟ اس کا علاج بھی اللہ پاک نے رکھا ہے. جسم کے علاج کرنے کے لیے اللہ نے حکیم اور ڈاکٹر رکھے، روح کے علاج کے لیے اللہ کے ولی ہوتے. ہر ایک کی روح میں الگ الگ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کرتے. کسی میں جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری. کسی میں بدنظری کی عادت ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری ہے. کسی میں غیبت کرنا، چوری کرنا، چغل خوری کرنا، بد اخلاقی کرنا، اور بھی جتنے گناہ ہیں، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ماں باپ کو ستانا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. اس کا علاج یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کرتے. ایک نظر دیکھ کر کے، جیسے پرانے جو تجربے کار حکیم ہوتے ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھ کو کیا ہوا ہے. ان کے سامنے جائیں، وہ نبض پکڑتے ہیں، بتا دیتے ہیں تم کو پرانی پیچی سے. اب ظاہر بات ہے یہ تو ان کا تجربہ ہے. ایسے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آدمی آتا ہے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں اس کی روح میں کیا بیماری، اس کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ ذکر کرو، قرآن کریم پڑھو، ایسا کرو. وہ روحانی علاج بتاتے ہیں. آدمی روح کی جو خرابی اور بیماری ہوتی ہے دور ہو جاتی. اللہ والوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے. نسبت، چیزوں کی قیمت نسبت سے ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں یہ پین ہے، پین 2 روپے کا بھی ملتا ہے، 5 روپے کا بھی ملتا ہے، 10 روپے کا بھی ملتا ہے، اور ہزاروں روپے کا بھی ملتا ہے. بولے یہ پین ہے اور یہ بڑا برانڈ ہے، جاپان کا ہے، جرمن کا ہے، یہاں کا ہے. لوگ ہزاروں روپیہ دے کر کے ایک پین خریدتے ہیں.
نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ آج جو سادات کو مقام حاصل ہے نسبت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے حضرت حسن کی اولاد ہے، حضرت حسین کی اولاد ہے. نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے کہ بھئی یہ آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن سے نسبت ہے، یہ عالم دین ہے، اللہ کے دین سے نسبت ہے، یہ متبع سنت ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہے. نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے. دنیا میں بھی یہی چیز چلتی ہے. میں نے پین کی مثال اسی لیے دی. اللہ والوں سے نسبت اور تعلق ہونا چاہیے. اور ہوگا کیسے؟ ہم جب ان سے ملیں گے، تعلق رکھیں گے، اپنی تکلیفوں کا تذکرہ کریں گے، اپنی روحانی بیماریاں بتائیں گے، ان کی طرف سے علاج تجویز ہوگا. روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے، اس کے تقاضے ہیں، ایسے روح کا بھی معاملہ ہے. ہماری روح بہت کمزور ہو چکی. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نیک اعمال کا کرنا، یہ روح کی غذا ہے. جسم کی غذا پہ تو ہم بہت توجہ دیتے. دودھ بھی پینا ہے، کھجور بھی کھانا ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، اور پھر مچھلی ہے، بیف ہے، اور پھر مٹن ہے، سب کھانا ہے. ڈاکٹر جو بولے گا جسم تندرست رہے، غذا پر تو ہم بہت دھیان دیتے ہیں، جسم سلامت رہے، صحت مند رہے، لیکن روح کی سلامتی کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے. حالات بہت خراب ہو گئے ہمارے شہر کے. جمعیت علماء کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا سلسلہ پھر شروع کیا گیا، اور یہ مرکزی جمعیت علماء ہند دلی کا حکم ہے کہ پورے ملک کے اندر اصلاح معاشرہ کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور تقریباً مہینے بھر سے مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگ لے کر کے سلسلہ شروع کیا گیا. اور شہر میں خاص طور پر نشے کی جو لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی دنیا بنانے کے لیے، مال کمانے اور بنانے کے لیے پوری قوم کو انہوں نے داؤں پر لگا دیا. آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. گٹکا کہو، تمباکو کہو، نہ جانے کیسے کیسے نشے ایجاد ہو گئے، ان نشوں کے عادی ہو گئے، زندگی برباد ہو گئی. کچھ لوگ ہیں کہ یہی نشہ آور چیزیں فروخت کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور پورے شہر کے اندر یہ لعنت عام ہوتی جا رہی ہے. وہ دوائیں جو بیماری کے لیے بتائیں، اور پھر یہی لوگ جو ہے آج کٹر وغیرہ مار کر کے رکشہ ڈرائیوروں کو لوٹ رہے ہیں. ہفتہ بھر محنت مزدوری کر کے آدمی پگار لے کر کے گھر جا رہا ہے، اس سے پیسے چھین رہے ہیں، موبائل لوگوں کے چھین لے رہے ہیں، گاڑیوں کی چوری عام ہوتی جا رہی ہے، گھر پھوڑی ہوتی جا رہی ہے. ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان چیزوں پر قدغن لگانا، چوروں کی گرفتاری، مال کی برآمدگی، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرنے والوں کی گرفتاری. ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ جانے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری ہے. ہم اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے. ہمارے گھروں میں سے اگر ایک بچہ بھی ضائع ہو گیا ہماری لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ کی نعمت ہمیں ملی تھی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی معرفت دینا، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ہم سب غافل ہیں. اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے تعلق سے، دنیا بنانے کے تعلق سے بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق سنور جائیں، ان کو اچھی عادتیں مل جائیں، اس تعلق سے ہمارے گھر میں تربیت کا کوئی ماحول نہیں ہے. اپنے بچوں کو سنبھالو اور بچپن سے ان کی تربیت کرو. یہ ہمارے بچے ہیں، جانور نہیں ہیں
کہ آپ ان کو چھوڑ دو خود بخود بڑے ہو جائیں گے اور خود بخود جو سیکھنا ہے سیکھ جائیں گے. نہیں، ہمیں ان کو اچھی باتیں سکھانی پڑیں گی، بتانی پڑے گی، روک ٹوک کرنا پڑے گا. ہم اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو بزرگوں سے ملانے کے لیے لے کر کے جائیں. جیسے ہمارے چھوٹے بچوں کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے بچوں کو کسی اللہ کے ولی کی اچھی نظر لگ جائے گی، اس کا مستقبل بن جائے گا. اللہ والوں سے اپنے بچوں کو لے جا کر کے ملانا چاہیے، سر پر ہاتھ رکھوانا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کروانی چاہیے. بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، مزاج بنتا ہے کہ نیک بندوں سے ملنا چاہیے. اس کی فکر کرنا ضروری ہے. جمعیت علماء کی طرف سے نشہ مخالف آج پورے شہر کی مسجدوں میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جو اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ سماج اور معاشرہ نشے سے پاک ہو جائے. لوگ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اس کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.